بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ دھیمی ہذیانی آواز میں بڑبڑائی، میری ویڈیو حبیب کے سامنے نہیں آ سکتی، ہرگز نہیں آئے گی۔ میں نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا، اگر تم اپنا کام خوش اسلوبی کے ساتھ کرتی رہیں تو یہ فلم حبیب کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکے گی۔ اس فلم کو اس کے علم میں لانا یا نہ لانا تمہارے اختیار میں ہوگا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ وہ بڑبڑائی، میں اس سے جتنی رقم مانگتی ہوں وہ بلا کسی تعرض مجھے دے دیتا ہے، میں یہ ذمہ داری قبول نہیں کر سکتی۔ تم جتنی رقم چاہو وہ مجھ سے لے سکتے ہو، اپنے معاملات میں وہ رازداری کا قائل ہے۔ بہت سی باتیں میرے علم میں ہی نہیں آتی، اور ابھی جائیں تو وہ اپنی کاروباری معاملات میں بہت ضدی طبیعت کا مالک ہے، جو من میں آتا ہے وہی کرتا ہے، میری کسی بات پر کان نہیں دھرتا۔ وہ تمہارا شوہر ہے، اسے نمٹنا تمہارا اپنا مسئلہ ہے، میں نے سرد مہری اور بے رخی کے ساتھ کہا۔ اگر وہ اتنا سرکش ہے کہ اپنی بیوی کی بات بھی نہیں مانتا تو میں ان ویڈیو کیسٹوں کے ذریعے اس کی خانگی زندگی کو جہنم بنا دوں گا۔ ذلیل اور بدترین شکست کا احساس اسے آخر کار میرے قدموں میں ڈال دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ فلمیں بھی اس کے فیصلوں پر اثر انداز نہ ہو سکیں، اس نے تبصرانہ لہجے میں کہا۔ تمہیں علم ہوگا کہ وہ مافیا چیف ہے، اور مافیا کے عہدے دار جان دے کر بھی اپنے رازوں کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ اسی وقت تک جب تک ان کے شریک زندگی کا کردار بے داغ ہو، میں نے اس کی بات مکمل ہوتے ہی ٹکڑا لگایا۔ تمہاری کمزوریوں کا علم ہوتے ہی وہ افرید اندر سے ٹوٹ پھوٹ کر رہ جائے گا۔ اگر ان ویڈیو فلموں کے ٹوٹے چند بدنام سنماؤں کو دے دیے گئے تو وہ کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ ہم اس جیسے خود سر لوگوں کو اپنے قدموں میں جھکانا جانتے ہیں۔ یہ کن ٹوٹوں کی بات ہو رہی ہے؟ مجھے اپنے عقب میں جہانگیر کی تحیر زدہ آواز سنائی دی، شاید وہ اسی وقت وہاں پہنچا تھا، اس لیے پوری گفتگو سے لا علم تھا۔ اوہ جہانگیر! اس کی آواز سن کر مسز جوانی تڑپ کر بستر سے اٹھی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اس قدر ذلیل اور کمینے ہو کہ مجھ سے محبت کا سوانگ رچا کر چوری چھپے میری فلم بناؤ گے، اور پھر تمہارا یہ ساتھی ان فلموں کے سہارے مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا۔ تم دونوں بہت گھٹیا اور ناقابل اعتماد آدمی ہو۔ اس کی بات سن کر جہانگیر بونچکا رہ گیا۔ اس نے سٹ پٹائے ہوئے انداز میں میری طرف دیکھا، لیکن غنیمت یہ تھا کہ اس نے مسز جوانی کے ایک ہی مکالمے سے پوری بات سمجھ لی تھی۔ میرا کام تم سے عشق لڑانا تھا، تم اس بات کی گواہ ہو کہ میں جب بھی تم سے ملا پورے ذوق و شوق سے اپنے کام میں مصروف رہا۔ اس نے مسز جوانی کا کوئی لحاظ کیے بغیر نہایت ڈٹائی کے ساتھ کہا، اس سے آگے جو کچھ ہوا اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ فلم سازی جیسے گھٹیا کام پیڈرو کے ذمے تھے۔ جہانگیر کا لا تعلقانہ رویہ دیکھ کر مسز جوانی مایوسی کے ساتھ دوبارہ بستر پر بیٹھ گئی، اور اس کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو ڈبڈبانے لگے۔ وہ اس وقت خود کو اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں پھنسا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ تم روانگی کی تیاری کر لو، آج رات تم اپنے شوہر کی چھت کے نیچے بسر کرو گی۔ میں اسے آخری ہدایت دیتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ جہانگیر میرے ساتھ ہی اس کمرے سے باہر آیا تھا، لیکن پوری صورتحال کا ادراک ہوتے ہی اس کے چہرے پر سراسیمگی کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ کیا تم نے واقعی کوئی ویڈیو فلم بھی بنائی ہے؟ اس نے بکھلائے ہوئے رازدارانہ لہجے میں مجھ سے سوال کیا تھا۔ وہ ایک بلاف تھا جو چل گیا، میں نے آہستگی سے کہا۔ دراصل میں اپنے حلق کی اس چچوندر سے چھٹکارا پانے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ فلم کی دھمکی کے بعد یہ اپنے شوہر کے سامنے اپنی زبان نہیں کھولے گی۔ اس کی حالت بتا رہی تھی کہ تم اس کے ساتھ بہت سختی اور بے دردی کے ساتھ پیش آئے ہو۔ وہ ایک معزز خاندان کی حساس عورت ہے۔ اگر تمہاری اجازت ہو تو میں تھوڑی دیر کے لیے اس کی دل جوئی کر لوں۔ ہرگز نہیں، میں نے سختی کے ساتھ کہا۔ اب تمہارا سایہ بھی اس کے قریب نظر آیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم 5 منٹ میں میرے سارے کیے درے پر پانی پھیر دو گے۔ عورتوں، بلکہ خوبصورت عورتوں کے آنسو تمہیں بہت تیزی کے ساتھ ہوش و خرد سے بیگانہ کر دیتے ہیں۔ تم اس سے دور رہو گے، اس پر میرا امپریشن خراب ہو جائے گا۔ وہ مایوسی کے ساتھ سر جھکا کر بولا، میں اسے تخلیے میں صرف اتنی سی بات سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اس کے ساتھ پیش آنے والے ناخوشگوار واقعات میں میرا کوئی دخل نہیں ہے۔ وہ تمہاری منگیتر یا بیوی نہیں ہے جو تم اپنے بارے میں اس کی رائے کی طرف سے اتنے فکر
فکر مند ہو، میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ یہاں سے گلو خلاصی ہونے کے بعد وہ شاید تمہیں پہچاننے سے بھی انکار کر دے گی۔ میں بھی اسی بات کا خواہش مند ہوں، اس نے پھرتی کے ساتھ میری تائید کرتے ہوئے کہا۔ اس کا میاں مافیا کا چیف ہے، اگر اس نے میری نشاندہی کر دی تو وہ میری کھال کھینچ کر اس میں بوس بروا دے گا۔ جہانگیر کا وہ تبصرہ اس قدر بے ساختہ تھا کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسنے پر مجبور ہو گیا۔ میں نے تم دونوں کی ویڈیو فلم کا چکر اسی لیے چلایا ہے کہ مسز جیوانی کے ذہن پر اپنی بدنامی کا دباؤ رہے اور وہ ہم لوگوں کے بارے میں اپنی زبان کھولنے کی ہمت نہ کر سکے۔ لیکن ویڈیو فلم سے اس کی صحت پر کیا اثر پڑے گا؟ جہانگیر نے دبے دبے الفاظ میں احتجاج کیا۔ ان چند دنوں میں میرے اور اس کے تعلقات رسمی اور واجبی سے ہی رہے ہیں، بلا وجہ پارسائی جھاڑنے کی کوشش نہ کرو، میں نے اسے پھٹکار دیا۔ تم دونوں کے سارے کرتوت میرے علم میں ہیں، اگر تم دونوں کے تعلقات واجبی تھے تو پھر تمہاری پیشانی پر گومڑ کس نے ایجاد کیا ہے؟ وہ غیر ارادی طور پر اپنی پیشانی سہلاتے ہوئے خفت امیز ہنسی کے ساتھ بولا، اس نشان کا مسز جیوانی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دفتر میں میرا سر دروازے سے ٹکرا گیا تھا، میں نے بات بڑھانے سے گریز کرتے ہوئے خاموشی اختیار کر لی۔ جہانگیر اپنی جھیپ مٹانے کے لیے اپنے کمرے کی طرف چل دیا اور میں غزالہ کی خوابگاہ کی طرف ہو لیا۔ سکھر کے واقعات کے بارے میں غزالہ کے ذہن میں بہت سے تشنا سوالات موجود تھے جن کے بارے میں اس نے زبان نہیں کھولی تھی۔ اس وقت تخلیہ میسر آتے ہی اس نے یکے بعد دیگرے سوالات کرنے شروع کر دیے اور میں بستر پر دراز ہو کر اس کی دلچسپ جرا سے لطف اندوز ہونے لگا۔ ہمیں باتیں کرتے ہوئے چند ہی منٹ گزرے ہوں گے کہ ایک دبی دبی سی نسوانی چیخ نے مجھے بری طرح چونکا دیا۔ وہ ادھوری چیخ سنتے ہی میرے ذہن میں مسز جیوانی کا خیال آیا تھا۔ میں ننگے پاؤں دوڑتا ہوا وہاں پہنچا تو جہانگیر میرے پہنچنے سے پہلے ہی اپنی چابی سے اس کمرے کا دروازہ کھول چکا تھا اور دہشت کے عالم میں دروازے سے باہر ہی رکا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے پہنچتے ہی میں نے بھی وہ اندوہناک منظر دیکھ لیا۔ مسز جیوانی ماہی بے آب کی طرح بستر پر تڑپ رہی تھی، اس کے سینے سے خون کی داریں جاری تھیں اور مسہری کے نیچے قالین پر پڑی ہوئی پھل کاٹنے والی چھری کا خون آلود پھل اس کی خودکشی کی کہانی سنا رہا تھا۔ جب تک وہ زندگی کی فسوں خیز رعنائیوں کا شاہکار تھی، جہانگیر کسی ندیدہ بچے کی طرح ہیلے بہانوں سے اس کی طرف لپکتا رہا تھا، لیکن اس وقت اسے اپنے خون میں غلطاں موت کی دہلیز پر تڑپتا ہوا دیکھ کر اس نے اپنی جگہ سے جنبش تک نہیں کی، جیسے اسے خوف رہا ہو کہ قریب آ جانے پر قزاق اجل مسز جیوانی کو بھول کر اس پر ٹوٹ پڑے گا۔ میں جہانگیر کو ایک طرف دھکیل کر پھرتی کے ساتھ قریب المرگ مسز جیوانی کے قریب جا پہنچا، جو بستر پر پڑی بری طرح تڑپ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کرب و اذیت کے ہولناک آثار نمایاں تھے۔ اس نے شاید چھری سے اپنے دل پر کاری زخم لگایا تھا، کیونکہ اس کے بائیں پہلو سے زندہ اور گرم گرم خون بہت تیزی کے ساتھ ابل رہا تھا۔ اس کے زخم سے جریان خون کی رفتار اتنی زیادہ تھی کہ چند ہی لمحوں میں اس کے تر و تازہ اور سرخ و سفید چہرے پر موت کی بھیانک زردی نے ڈیرے ڈال دیے تھے اور وہ تھوڑی دیر کی مہمان نظر آ رہی تھی۔ وہ ایسی صورتحال تھی جس کا سدباب کرنا ہمارے بس سے باہر تھا۔ مسز جیوانی کی کربناک چیخ سن کر غزالہ بھی وہیں آ گئی تھی اور سہمے ہوئے انداز میں اس حسین و جمیل خاتون کے مرنے کا منظر دیکھ رہی تھی، لیکن جہانگیر اپنی محبوبہ کے اس المناک انجام کو دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکا تھا۔ دروازے سے آگے آ کر اس نے مسز جیوانی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور پھر بکھلا کر ایک دیوار کی طرف گھوم گیا۔ اس وقت سے وہ مسلسل بستر کی طرف پشت کیے کھڑا تھا اور مرتی ہوئی مسز جیوانی کے نرخرے سے برآمد ہونے والی ہولناک آوازوں پر بار بار اس کا بدن بری طرح کانپ رہا تھا۔ میں بے بسی کے ساتھ اس عورت کو مرتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اپنے شوہر سے بے وفائی کے ارتکاب کے بعد میری نگاہ میں موت کی سزاوار ہو چکی تھی۔ یہ غنیمت تھا کہ مجھے اس کے بارے میں کوئی سنگین فیصلہ نہیں کرنا پڑا تھا۔ اس نے اپنے لیے خود ہی وہ سزا اختیار کر لی تھی جو میرے مقاصد کے لیے ہر اعتبار سے مناسب تھی۔ مسز جیوانی کی خودکشی پر جہانگیر کے ہاتھ پیر پھول گئے کیونکہ اس کی چھت کے نیچے مری تھی، لیکن غنیمت یہ تھا کہ اس کے ملازمین میں سے کسی کو اس واقعے کی بھنک نہیں مل سکی تھی۔ اس کی لاش خون میں بری طرح لتھڑ گئی تھی، اس لیے میں بہت احتیاط کے ساتھ ردی میں سے ایسے اخبارات نکالے جن سے مدد سے کسی بھی قسم کا سراغ نہ مل سکے۔ متعدد اخبارات سے اس کے زخم اور بدن سے خون خشک کرنے کے بعد میں نے اس کے دل کے مقام پر کئی اخبارات کی موٹی سی تہ باندھ دی تاکہ نقل و حرکت کے نتیجے میں زخم سے رسنے والا خون اس تہ میں جذب ہو سکے۔ اس کی لاش کو ایک غیر استعمال شدہ نئی چادر میں باندھ کر میں نے جہانگیر کی مدد سے کار کی ڈگی میں مکفل کر دیا۔ جہاں
جہانگیر کو ایسے دندوں سے کنارہ کشی اختیار کیے ایک طویل مدت ہو چکی تھی اور پھر وہ مسز جیوانی سے اپنی رفاقت کے بارے بہت زیادہ بکلایا ہوا تھا، اس لیے میں خود ہی لاش کو ٹھکانے لگانے کے لیے چل دیا۔ بہترین صورت تو یہ ہوتی کہ حبیب جیوانی کو اپنی بیوی کی لاش اپنے گھر کے آس پاس ہی ملتی، مگر میں کوئی بڑا خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے ڈیفنس کے بلاک نمبر 7 کے اس ویران علاقے کی طرف روانہ ہو گیا، جہاں ملیر ندی کے ڈیلٹا کے کنارے میرینا کلب کی تعمیر کا کام اپنے ابتدائی مراحل سے گزر رہا تھا۔ تاریک اور ویران سڑکوں پر کار ڈرائیو کرتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ اس سمندری خلیج کا کنارہ بے شک تاریک اور سنسان رہتا تھا، لیکن ادھر جانے والے راستے ہر پر دن رات چوکیدار ضرور موجود رہتا تھا، جو کچھ اور دیکھے یا نہ دیکھے لیکن جہانگیر کی کار کا نمبر ضرور نوٹ کر سکتا تھا، اور جب اگلے دن وہاں سے ایک لاش برآمد ہوتی تو کار کے نمبروں کے سہارے پولیس جہانگیر کی فیکٹری پر بھی پہنچ جاتی، کیونکہ وہ کار ایس جے گارمنٹ ہی کے نام پر رجسٹرڈ تھی۔ میں نے راستے ہی میں کار کچے راستے پر اتار دی اور ہیڈ لیمپس گل کر کے جاڑیوں کے درمیان انجن بند کر دیا۔ اپنی زندگی میں مسز جیوانی بہت سبک اندام اور ہلکی پھلکی نظر آتی تھی، لیکن مرنے کے بعد اس کی لاش کسی مردہ چٹان کی طرح وزنی ہو گئی تھی۔ تیسری کوشش میں نے اس گٹھڑی کو ڈگی سے نکالا اور وہیں زمین پر ڈال دیا۔ چند منٹ بعد ہی میں ایک لمبا چکر لینے کے بعد جہانگیر کے گھر کی طرف واپس جا رہا تھا۔ جہانگیر کے گھر پر بظاہر کوئی بڑی تبدیلی رونما نہیں ہوئی تھی۔ وہ غزالہ کے ساتھ مل کر خون آلود چادر، گدے اور تکیے کے ٹکڑوں کو کچن باسکٹ میں نظر آتش کرنے میں مصروف تھا کہ ویرا واپس لوٹ آئی اور ان کے سروں پر مسلط ہو گئی۔ وہ دونوں اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ویرا نے جب خون آلود اشیاء کے بارے میں پے در پہ سوالات کیے تو وہ دونوں اسے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکے، جس کے نتیجے میں ویرا ان کا ہاتھ بٹانے کے بجائے منہ پھلا کر ڈرائنگ روم میں آ بیٹھی اور بلیک ڈاگ کی بوتل کی مدد سے اپنا موڈ بحال رکھنے کی کوشش میں مصروف ہو گئی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ اسکاچ کے گلاس کو بھول کر مجھ پر برس پڑی۔ میں تم لوگوں کے ساتھ خود کو گلے گلے دلدل میں غرق کر چکی ہوں، مگر تم پھر بھی مجھ کو الگ سمجھتے ہو۔ میرا خیال ہے کہ میری گاڑی تمہارے ساتھ نہیں چل سکے گی۔ یہ آج تمہیں کیا سوچ رہی ہے؟ میں نے اس کے گلاس سے ایک گھونٹ لیتے ہوئے پوچھا۔ جہانگیر غزالہ کے ساتھ مل کر کچن میں خون آلود چادر کے ٹکڑے اور گدا جلا رہا ہے اور مجھے بتا رہا ہے کہ سلمہ کے لیے فریج میں رکھی ہوئی خون کی تھیلی پھٹ جانے سے بستر خراب ہو گیا ہے۔ وہ آنکھیں نکال کر بولی، تمہیں اس کی بات پر یقین کیوں نہیں آیا؟ میں نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ اچھا، وہ مجھے گھورتے ہوئے گرائی، تم بھی اس کی طرفداری کر رہے ہو؟ اگر خون کی تھیلی ہی پھٹی تھی تو اسے بستر اور چادر کو دھو کر صاف کر لینا چاہیے تھا، جلانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور تم کہاں سے آ رہے ہو؟ جس تھیلی میں سے خون بہا تھا اسے ٹھکانے لگانے گیا تھا۔ میں نے اس کے تیور بانپتے ہوئے سچ بولنے ہی میں عافیت سمجھی۔ جہانگیر اب حد سے زیادہ بے لگام ہو گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس نے اس عورت کو خریدا تھا لیکن اسے رام کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ عورت نے اپنی عزت کو خطرے میں دیکھ کر خودکشی کر لی ہوگی۔ ابھی تک مجھے جہانگیر سے بات کرنے کا موقع نہیں مل سکا ہے۔ عورت کے مر جانے کے بعد ہی مجھے اس کے وجود کا علم ہوا تھا، اور غزالہ جو یہاں رہ رہی ہے وہ بھی اس عورت کے وجود سے لا علم تھی۔ ویرا نے زہریلے لہجے میں پوچھا۔ پتہ نہیں، ابھی ان دونوں سے بات کرتا ہوں۔ میں نے ایک اور گھونٹ لے کر اس کا گلاس اسے لوٹا دیا اور کسی بے چینی کا مظاہرہ کیے بغیر اطمینان سے گھر کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گیا۔ کچن میں وہ دونوں ہی بہت زیادہ متوحش اور پریشان تھے۔ مسز جیوانی کے معاملے کو نمٹاتے ہوئے ہم سب ہی یہ بات بلا بیٹھے تھے کہ ویرا اس بد نصیب عورت کے وجود سے لا علم تھی اور کسی بھی مرحلے پر ہنگامہ کھڑا کر سکتی تھی۔ وہ ہماری جان کو آئی ہوئی ہے۔ مجھے دیکھتے ہی جہانگیر نے ہذیانی لہجے میں کہا، کہہ رہی تھی کہ وہ پولیس کو فون کر رہی ہے۔ اگر ہم سے خون کی بوتل ضائع ہوئی ہے تو ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ٹیسٹ رپورٹ تازہ اور باسی خون میں بہت آسانی کے ساتھ فرق دریافت کر سکتی ہے۔ مجھے بہلانے کی کوشش مت کرو، میں نے اسے آنکھ مارتے ہوئے اونچی اور درست آواز میں کہا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے اس عورت کو کس سے اور کتنی رقم کے عوض خریدا تھا اور اس کی خودکشی کے کیا اسباب تھے۔ ہم اس کی لاش ٹھکانے لگا چکے ہیں، اس لیے اب تمہیں ہر قیمت پر سچ بولنا ہوگا۔ میرے لیے وہ اداکاری ناگزیر تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں ویرا چھپ کر ہماری گفتگو نہ سن رہی ہو، اس لیے میں نے اسے نپے تلے الفاظ کا سہارا لیا تھا کہ جہانگیر میری مفروضہ کہانی کا تانا بانا سمجھ سکے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میرے لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ دیکھ کر وہ میرا مفہوم سمجھ گیا
گیا اور شرمسار لہجے میں بولا، بنگالی لڑکیوں کا ایک دلال اسے لایا تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ پناہ کی متلاشی ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جو غیر قانونی طور پر شہر میں مقیم ہیں، وہ کسی معزز خاندان کی اغوا کی ہوئی عورت معلوم ہوتی تھی۔ تو اب تم زندہ انسانوں کی خرید و فروخت جیسے گھٹیا دندے میں بھی ملوث ہو گئے ہو، میں نے زہریلے لہجے میں کہا۔ وہ بہت حسین تھی، تم نے اسے مرنے سے پہلے دیکھا ہوتا تو شاید تم بھی اس کی بولی لگانے پر آمادہ ہو جاتے۔ جہانگیر کا لہجہ پرسوز اور بہت زیادہ مدافعانہ تھا۔ وہ کل ہی میرے یہاں لائی گئی تھی۔ متعدد کوششوں کے باوجود اس نے مجھے اپنے قریب پھٹکنے نہیں دیا، لیکن میرے سر پر یہ جنون سوار تھا کہ وہ میری زر خرید ہے۔ آج دفتر سے آ کر میں نے اسے وارننگ دی تھی کہ آج کی رات اسے اپنی قیمت چکانی ہوگی، کیونکہ میرے ساتھی مجھ سے آ ملے ہیں۔ شاید میری اسی دھمکی سے وہ دہشت زدہ ہو گئی اور چند منٹ بعد ہی اس نے اپنے دل میں ہل کاٹنے والی چھری گھونپ کر خودکشی کر لی۔ تم نے یہ کہانی ویرا کو کیوں نہیں سنائی؟ میں نے کرخت لہجے میں پوچھا۔ کیا تم کو اندازہ ہے کہ تم اپنے غیر ذمہ دارانہ رویے سے اس کے دل میں کیسی خطرناک غلط فہمیوں کو جنم دے رہے ہو؟ وہ تمہاری دوست ضرور ہے، لیکن ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس پر اس حد تک بھی اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اس بار جہانگیر کے بجائے غزالہ نے میری بات کا جواب دیا تھا۔ اس نے بھی ہم سے افہام و تفہیم کی کوئی کوشش نہیں کی اور خون کی بوتل ضائع ہونے کی کہانی سن کر تنک کر یہاں سے چلی گئی۔ اس نے مجھے یہ تک نہیں بتایا کہ وہ سلطان شاہ کو کہاں چھوڑ آئی ہے۔ غزالہ کے آخری فقرے پر میں بھی چونک پڑا۔ ویرا سلطان شاہ کے ہمراہ آرنٹ سے ملنے گئی تھی۔ ویرا کو گرینڈ ہوٹل میں چھوڑ کر سلطان شاہ کو لانڈی سے چپ واپس لانا تھی، جسے ساتھ لے کر ویرا آرنٹ کے گھر جاتی اور سلطان شاہ محفوظ فاصلے سے اس کا تعاقب کرتا رہتا۔ واپسی پر ان دونوں کو چپ سمیت گرینڈ ہوٹل میں رک کر ہمیں فون کرنا تھا۔ ویرا کی وہاں موجودگی اس پروگرام میں کوئی گڑبڑ کی غمازی کر رہی تھی۔ سلطان شاہ لاپتہ تھا اور اگر چپ ویرا کی تحویل میں تھا تو اس کا زیادہ دیر تک جہانگیر کے گھر میں ٹھہرنا خطرناک ہو سکتا تھا۔ آرنٹ اپنے ویڈیو مانیٹرنگ یونٹ پر ویرا کی قیامگاہ کا سراغ لگا سکتا تھا۔ ویرا اب ہم میں سے ہے، میں نے ان دونوں سے زیادہ ویرا کو سنانے کے لیے کہا۔ وہ ہمارے ہر راز میں شریک ہے، اس سے کبھی بھی کوئی بھی بات چھپائی نہیں جائے گی۔ اسے اور ہمیں ایک ساتھ جینا مرنا ہے۔ آئندہ کسی نے اس کے ساتھ بے اعتمادی کا مظاہرہ کیا تو وہ میرے طرف سے بدترین سزا کا مستحق قرار پائے گا، جس کا تعین ویرا کرے گی۔ یہ ہمارے درمیان پہلا اور آخری سمجھوتا ہے۔ ویرا نے میرے عقب سے نمودار ہو کر کچن میں داخل ہوتے ہوئے کہا، میں اس کے نفاذ پر کڑی نگاہ رکھوں گی۔ جس کسی نے اس سے انحراف کیا، اسے میں اپنے ہاتھوں سے جوتے لگاؤں گی۔ وہ میری توقع کے عین مطابق کچن کے آس پاس چھپ کر میری اور ان لوگوں کی گفتگو سن رہی تھی، لیکن اس سمجھوتے کا اطلاق تم پر بھی ہوگا۔ غزالہ اسے یاد دلایا، تم نے ہمیں ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ سلطان شاہ تم کہاں چھوڑ آئی ہو۔ وہ بھی اس سمجھوتے کا ایک اہم فریق ہے۔ وہ میرا غیر ارادی رد عمل تھا۔ ویرا کا لہجہ نرم ہو گیا۔ سلطان شاہ ہی یہاں اتار کر گیا ہے، چپ اس کی تحویل میں، اس لیے وہ آرنٹ کو چکر دینے کے لیے شہر کی سڑکیں ناپتا پھر رہا ہے۔ وہ 1 گھنٹے کے بعد گرینڈ ہوٹل پہنچے گا تاکہ اس مدت میں کوئی ٹھوس حکمت عملی طے کر سکیں، لیکن اس وقت اس خون آشام بستر کو ٹھکانے لگانا سب سے اہم مسئلہ ہے، جو اس چھت کے نیچے ایک عورت کی خودکشی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اپنی بات مکمل کرنے سے پہلے ہی وہ بڑھ کر خون آلود ٹکڑے جلتی ہوئی کچن باسکٹ میں ڈالنے لگی۔ آرنٹ کے ساتھ تمہاری ملاقات کیسی رہی؟ وہ تم سے اس کے لیے اس قدر بے چین کیوں تھا؟ میں نے پوچھا۔ اسلام آباد میں ان لوگوں کے سفارت خانے میں ایک 69 لائنوں والا ایک کارڈیو ریکارڈر ہے جو 1000 میل کے قطر میں اپنے سینسر کے ذریعے ان لوگوں کے دلوں کی دھڑکنیں سنتا رہتا ہے جن کے جسموں میں وہ سینسر نصب ہیں۔ ایسی ہی ایک جدید ترین لیکن چھوٹی مشین کراچی کونسلیٹ میں بھی ہے۔ اس مشین کے اصول یہ ہیں کہ جب تک ان کے کارندوں کے دل کام کرتے رہتے ہیں، مشین خاموش رہتی ہے۔ جو ہی کسی کی موت واقع ہوتی ہے اور اس کے دل کی دھڑکنوں کے سگنل آنے موقوف ہو جاتے ہیں، مشین پر اس شخص کا نمبر سرخ ہندسوں میں روشن ہو جاتا ہے اور الارم بجنے لگتا ہے، جو اس امر کا اعلان ہوتا ہے کہ متعلقہ شخص یا موت واقع ہو چکی ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ روکے بغیر اس محیر العقول کہانی سنانی شروع کر دی۔ کل رات کو جس وقت ملا سرکار کی سپیڈ بوٹ پل کی بنیادوں سے ٹکرا کر تباہ ہوئی ہوگی، آرنٹ کو اسی وقت مشین پر الارم بجنے کی اطلاع مل گئی۔ ملا سرکار اس کے لیے اتنا اہم آدمی تھا کہ فون پر خبر ملتے ہی وہ بستر چھوڑ کر اپنے دفتر پہنچ گیا اور اسے یقین کر لینا پڑا کہ ملا سرکار زندہ
نہیں تھا۔ ملا سرکار کی موت سے پہلے اسے میری ضرورت اس لیے پیش آ گئی کہ اسے میرے باپ کی طرف سے پیغام ملا تھا کہ خلیج میں ایک بندرگاہ میں گولہ بارود اور ہتھیاروں سے لدی ہوئی ایک لانچ تیار کھڑی ہوئی تھی جو میری ہدایت پر فوری طور پر کراچی کی طرف روانہ ہو سکتی تھی۔ آرنٹ چاہتا تھا کہ میں ملا سرکار کا انتظار کرنے کی بجائے خود اس تک رسائی حاصل کروں اور ڈلیوری کے معاملات طے کر کے خلیج سے لانچ کو روانہ ہونے کی ہدایت دے دوں، مگر اب صورتحال بالکل بدل گئی ہے۔ یہ برا ہوا کہ آرنٹ کو ملا سرکار کی موت کا علم ہو گیا۔ میں نے متاسفانہ لہجے میں کہا، میرا خیال تھا کہ اس کی موت کی خبر پوشیدہ رہے گی تو اس کے اوپر والے انتظار اور بے یقینی کے عالم میں اپنا خاصا وقت برباد کر لیں گے۔ اب بھی یہی ہوگا۔ ویرا نے میری بات کاٹ کر کہا، کیونکہ کارڈر CIA والوں کی جدید ترین ایجاد ہے، وہ لوگ انڈین حکام کو ملا سرکار کی موت کی اطلاع دے کر اپنی مشین کا راز فاش نہیں کریں گے۔ اگر وہ اس کی موت کو چھپائیں گے تو ہتھیاروں سے بھری ہوئی لانچ کہاں لے جائیں گے؟ میں نے پوچھا۔ اب پالیسی بدل گئی ہے، وہ لوگ انڈین حکام پر زور ڈالیں گے کہ ملا سرکار کی کارکردگی ناقص ہے، اس لیے اس کا کوئی متبادل میدان میں اتارا جائے۔ اسی کے ساتھ وہ چاہتا ہے کہ میں ہتھیار کراچی منگوا لوں۔ ہتھیاروں کی اتنی بڑی کھیپ کہاں چھپاؤ گی؟ میں نے حیرت کے ساتھ سوال کیا۔ اس نے مجھے 2 بڑے تاجروں کے نام دیے ہیں جو ہر سال کروڑوں کا مال امریکہ سے درآمد کرتے ہیں۔ درآمدی ڈیوٹی بچانے کے لیے وہ ہر کھیپ کے کاغذات میں ہیر پھیر کرتے ہیں۔ کاغذات پر کچھ اور ظاہر کیا جاتا ہے لیکن پیٹیوں میں مال کچھ اور آتا ہے اور مقامی حکام کی ملی بھگت سے وہ سب بندرگاہ سے کلیئر ہو جاتا ہے۔ ہتھیاروں کے معاملے میں وہ تاجر تمہاری کیا مدد کر سکیں گے؟ میرا وہ سوال قطعی غیر فطری تھا۔ مجھے ان کو بلیک میل کرنا ہوگا۔ اگر میں ان کے گھپلوں کے دستاویزی ثبوت سینٹرل بورڈ آف ریونیو کے کسی فرد شناس افسر تک پہنچا دوں تو پچھلے کئی برس سے جاری گھپلوں کی بنیاد پر انہیں ڈیوٹی اور جرمانے کے طور پر 30-40 کروڑ روپیہ دینا پڑ جائے گا۔ اس دھمکی کے سہارے میں ان کا کوئی گودام حاصل کر سکتی ہوں۔ لالچ سے ہتھیاروں وغیرہ کی ساری پیٹیاں ٹرکوں کے ذریعے گودام میں پہنچا دی جائیں گی اور مناسب وقت آنے پر باغیوں تک پہنچا دی جائیں گی۔ یہ کام آرنٹ خود ہی کیوں نہیں کرتا؟ غزالہ نے تیکھے لہجے میں کہا۔ سرکاری طور پر وہ اس گندے کھیل میں سامنے نہیں آ سکتا۔ میں نے کہا، اس کے اعلیٰ منصب کے پیش نظر یہی بات بہت بڑی ہے کہ وہ اپنے ملک کی کسی کمپنی کے تجارتی جرائم کی دستاویزی شہادتیں ویرا کو دے رہا ہے۔ مقامی تاجروں کے ساتھ جو سلوک ہوگا وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن تجارتی دستاویزات میں غلط بیانی اور گمراہ کن رد و بدل کی بنیاد پر مقامی حکام ان امریکی کمپنیوں کو پاکستان کے ساتھ تجارت کے معاملے میں بلیک لسٹ بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھا جائے تو آرنٹ ان سب کی نکیل ویرا کے ہاتھ میں دے رہا ہے۔ لوگوں کی سیاسی اور معاشی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر انہیں اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا تو عام سی بات ہے۔ یہ میرے لیے ایک انکشاف ہے کہ بڑی طاقتیں ہر ملک میں 2 نمبر طبقے کو لالچ کی دلدل میں پھنسا کر اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ پیسے کی ہرس اس دور میں ایک ایسا روگ بن گیا ہے جسے ہر شخص بڑی خوشی کے ساتھ پال لیتا ہے۔ جہانگیر نے آخری کپڑا نظر آتش کر کے اٹھتے ہوئے کہا، تم لوگوں کی باتیں میرے لیے نامانوس اور بڑی حد تک ناقابل فہم ہیں، مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ آج کل کے سرمایہ دارانہ نظام میں ارتکاز زر اور لالچ کی زیادہ اہمیت ہے۔ علاقائی اور مقامی حکمرانوں سے لے کر بین الاقوامی طاقتوں تک ہر ایک اپنے کٹر مخالفین کو ناروا ڈیل دے کر مالی بدعنوانیوں پر اکساتا ہے اور وقت پڑنے پر ان کمزوریوں سے سہارے انہیں غلط کاموں پر مجبور کرتا ہے یا زبان بندی پر۔ غزالہ جلی ہوئی اشیاء کی راکھ نالی میں بہانے میں مصروف ہو گئی اور ہم تینوں ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ ہماری باتوں پر تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، میں نے جہانگیر کو آگاہ کیا۔ ہم ایک طویل مدت تک اس ملک اور قوم کے مفادات کے خلاف کام کرتے رہے، لیکن اب شاید قدرت کو ہماری بے بسی اور بے چارگی پر رحم آ گیا ہے۔ ہمارے ہاتھوں سے پے در پہ چند ایسے کارنامے سرزد ہوئے ہیں جو اگر منظر عام پر آ جائیں تو ہمیں اعلیٰ ترین شہری اعزاز بھی مل سکتے تھے۔ غزالہ مجھے بتا چکی ہے کہ تم نے ملا سرکار یا بلیک کیٹ ٹی کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ اس نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ واقعی اتنا خطرناک تھا کہ اس کے خاتمے پر حکومت تمہیں اعلیٰ اعزاز بھی دے سکتی ہے۔ یہ ٹیوشن تم بعد میں بھی لے سکتے ہو۔ ویرا نے اپنے بلیک ڈاگ کا نیا گلاس بناتے ہوئے ترش لہجے میں کہا، وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ 1 گھنٹہ پورا ہوتے ہی سلطان شاہ گرینڈ ہوٹل پہنچ کر ہمیں فون کرے گا۔ اگر ہم اس وقت تک کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکے تو وہ بیچارہ
चिप के साथ सारी रात शहर की सड़कें नापता रहेगा, इस हमाकत की जरूरत ही नहीं थी। मैंने बिगड़ कर कहा, तुम दोनों को मालूम था कि आर्नेट के ज़र खरीद गुंडे पठान कॉलोनी की गलियों में घुसने की जुर्रत नहीं कर सके थे। इस इलाके में सुल्तान शाह के दोस्तों और रिश्तेदारों की बहुतात है। लम्हा भर के लिए चिप को एक लिफाफे में बंद करके किसी के हाथ में छोड़ सकता था। आर्नेट समझता कि तुम शब बसरी के लिए अपने किसी दोस्त के घर रह गई हो। हम लोग रात भर में किसी न किसी नतीजे पर पहुंच ही सकते, वहां से चिप दोबारा हासिल कर लेते। मेरी बात निहायत माकूल थी, लेकिन वीरा मेरे सामने सीधे सीधे अंदाज में हार मानने वालों में से नहीं थी, इसलिए चिढ़कर बोली, मुश्किल ये है कि हमारी खोपड़ियों में तुम्हारे फितना परवर बेजे की जर्रा भी नहीं है। 1 घंटा मुकम्मल होने पर ग्रैंड होटल से सुल्तान शाह का फोन आए तो इसे ये राह सुझा देना। ये मेरा मसला है, मैं इसे निमट लूंगा। तुम ये बताओ कि आर्नेट से क्या वादे वाइद करके आई हो। मुझे ये अंदाजा तो हो गया है कि आर्नेट एक सफारतकार है। जहांगीर ने माजरत ख्वाहाना अंदाज में दखल अंदाजी करते हुए कहा, लेकिन इस जाते शरीफ का कदरे तफसीली तारफ हुई तो मैं तुम दोनों के मुज़ाकरात से बेहतर तौर पर लुत्फ अंदोज हो सकूंगा और तुम्हारे बाल बच्चों को दुआएं दूंगा। बच्चे फिलहाल लाहौर में हैं और मेरे बालों को तुम्हारी दुआ की कोई हाजत नहीं। सारे पसंदीदा और नापसंदीदा बाल इतनी तेजी के साथ बढ़ते हैं कि सारी दुआएं इनकी बढ़ोतरी से पीछे रह जाती हैं। हर्जा सराई के फन में तुम्हारा दोस्त इतना ताक हो गया है कि इसे हिज्जू गोई की तरफ मतवज्जो हो जाना चाहिए। बाल बच्चों की बलाएं देकर शेरों पर दाद ईंटने वाले शायरों के मुकाबले पर बहुत कामयाब रहेगा। वीरा ने सुल्तान शाह की खवारी के इसका हाल सामने आ जाने पर जहांगीर को मेरे खिलाफ उकसाने के लिए कहा। इसे मेरी तरफ से 7 खून माफ हैं। जहांगीर ने ब्लैक डॉग के अपने गिलास से एक ही घूंट में स्कॉच की वाफर मिकदार अपने मेदे में मुंतकिल करते हुए कहा, ये यारी करे या जहां भी हो कामयाब व कामरान रहे। अब ये इसकी बात है कि ये मुझे आर्नेट के बारे में कुछ बताता है या नहीं। आर्नेट हमारे मुल्क में अमेरिका की सफारती टीम का एक इंतहाई सीनियर रुकन है जो बदकिस्मती से कराची काउंसलेट में मामूर है। हमारे सियासी और माशरती अमूर में दिल खोल कर लेकिन दामन बचा कर बदतरीन दखल अंदाजी कर रहा है। हद तो ये है कि मुल्ला सरकार जैसे गैर मुल्की एजेंट को भी इसकी पुश्त पनाही हासिल थी। हुक्म दो तो मैं कल ही शहर की किसी सड़क पर इसकी आंतड़ियां बाहर निकाल दूं। जहांगीर ने पूरे खलूस के साथ कहा, इस गुमान में न रहना। वीरा फजा में हाथ लहरा कर चहकी, वो है तो इसके आगे पीछे और दाएं बाएं नादीदा मुहाफिजों की फौज जफर मौज सफर करती है। इस तक पहुंचने से पहले बहुत पहले तुम बहुत दूर पहुंचा दिए जाओगे। मैं तुमसे तुम्हारे और आर्नेट के मुज़ाकरात के बारे में पूछ रहा था। मैंने वीरा को तुंदो तुर्श निगाहों से घूरते हुए सर्द लहजे में सवाल किया, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि वो मुझसे क्या चाहता है। इसने बिला तरद्दुद जवाब दिया, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे और इसके दरमियान आखिरी फैसला क्या हुआ था। कुछ भी नहीं, इसने बेपरवाही से कहा। इसने तजवीज पेश की और मैं खामोशी से सुनती रही। इसका ख्याल होगा कि वो कल जो ही मुझे खुफिया तजारती दस्तावेजात की नकूल फराहम करेगा, मैं इसके लिए काम करना शुरू कर दूंगी, जबकि मैं खुद को ऐसी किसी पाबंदी में जकड़ा हुआ महसूस नहीं करती। तुम्हारे अदम तावन पर वो बराह रास्त या शायद व्हाइट हाउस के जरिए जिम्मी लाइट से तुम्हारी शिकायत कर सकता है, जिसके नताइज तुम्हारे हक में साजगार नहीं होंगे। मैंने इसे याद दिलाया, हालात अब कौन से साजगार हैं जो बिगड़ जाएंगे। इसने बेपरवाही से कहा, वैसे मैं इन गपलेबाज ताजरों से छेड़छाड़ जरूर करूंगी, ये मेरे लिए एक नया तजर्बा होगा। वीरा के मामले में चिप हमारे लिए एक मसला बना हुआ था। अगर हम इसे जाया करते तो आर्नेट को फौरी तौर पर इसका इल्म हो जाता और अगर इसे अपनी तहवील में रखा जाता तो वो हर वक्त वीरा तक रसाई हासिल कर सकता था। मुल्ला सरकार के मामलात में अव्वल खान की सवाबदीद ने मुझे काफी मुतासर किया था। इसने चिप की कहानी सुनकर मुझे मशवरा दिया था कि अगर वीरा मेरे लिए जरा भी कारआमद है तो मुझे इसको हर कीमत पर आर्नेट के चुंगल से बचाए रखना चाहिए। लेकिन मुझे आर्जी तौर पर वीरा को इस मौजी से दूर रखना दुश्वार नजर आ रहा था। इसलिए मैंने फैसला किया कि वीरा सुल्तान शाह से चिप लेकर ग्रैंड होटल ही में मुक्याम करे और जब तक हम चिप को ठिकाने लगाने का फैसला न कर लें वो हम लोगों से दूर रहे, ताकि आर्नेट हमारे और वीरा के करीबी रवाबत के बारे में कोई ऐसी बात न जान सके जिससे हमें नुकसान पहुंच सके। इस वक्त तक वीरा को आर्नेट की हदायत और मशवरों पर अमल करना था और जरूरत पेश आ जाने पर खलीज की नामालूम बंदरगाह से हथियार लाने वाली लांच को
کو روانگی کا سگنل بھی دے دینا تھا۔ 1 گھنٹے کی مقررہ مدت گزرنے کے بعد گرینڈ ہوٹل سے سلطان شاہ کا فون آیا تو ویرا اس سے پہلے ہی گرینڈ ہوٹل کی طرف روانہ ہو چکی تھی، جہاں وہ ایک فرضی نام سے مقیم تھی۔ اگلی صبح کے اخبار میں مسز جیوانی کی لاش کی برآمدگی کی چھوٹی سی خبر موجود تھی۔ اس ابتدائی اطلاع میں اسے قتل قرار دیا گیا تھا، لیکن خبر میں اس کے شوہر کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ میرے نقطہ نظر سے یہ بہت اچھا ہوا تھا۔ اگر اخبار میں سیٹھ حبیب جیوانی کا نام بھی آ جاتا تو ویرا فوراً سمجھ لیتی کہ مقتولہ مافیا کے مقامی چیف کی بیوی تھی، اور میرے لیے اس کے سامنے وضاحتیں پیش کرنا دشوار ہو جاتا۔ میرا خیال تھا کہ حبیب اپنے گنونے کردار کی وجہ سے خود بھی پولیس کے سامنے آنے سے گریز کر رہا ہوگا، اور لاش کے حصول کے لیے اس نے اپنے ناراض رشتہ داروں کو آگے بڑھایا ہوگا۔ 2 بجے کے قریب جہانگیر نے شہر سے فون کر کے انکشاف کیا کہ آرنٹ ٹریفک کے ایک ہولناک حادثے میں بری طرح زخمی ہو گیا تھا اور اسپتال میں زیر علاج ہے۔ فون پر اس نے زیادہ تفصیلی بات نہیں کی، لیکن یہ ضرور بتا دیا کہ صبح رونما ہونے والے اس حادثے کی تفصیلات شام کے تقریباً تمام ہی اخبارات نے شائع کی تھی۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔